اس میں رکاوٹیں بہت تھیں. اس میں اگر آپ کی اجازت تو اس سوال کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ میرا مطالعہ اور میرا تہذیبی ورثہ جو تھا وہ اس حد تک تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا تھا. پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں تھا. میں لوگوں کو اس زمانے میں ہمیشہ یہ امپریشن دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. تھا ہرگز نہیں. آپ کو یاد ہے کہ آپ کی کتابیں ابھی تک جو بہت سے بخش بھرے اب جاتے ہوئے جب سیلاب آیا تھا اس میں کچھ تباہ ہو گئے, کچھ میں نے آپ کو واپس دے دیے, کچھ میرے پاس ہیں, کچھ میں نے ڈونیٹ کر دی. تو آدمی اے مین از نون بائی دی بکس ہی ریڈز. بالکل اس میں نشان بھی ہوتے تھے. تو خیر پڑھے لکھے تو آپ تھے, اس میں کثر نفسی کی ضرورت. میں کثر نفسی نہیں کر رہا. میرا مطلب یہ ہے کہ کاش اس زمانے میں اس حد تک پڑھ چکا ہوتا کہ بعد میں مجھے بہت ہی کاوش سے زیادہ انلرن کرنا پڑا. اور کچھ اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں انگریزی کی 4-5 کتابیں تو ضرور پڑھی تھی اور شوق تھا بہت پڑھنے کا. اس زمانے میں خاص طور پہ دیکھیں اس زمانے کے ڈرامے جو تھے, شوق تھا مجھے یاد ہے ٹینیسی ولیمز کے, شانو کیسی کے اور ان کے کلیکشنز اب تک. اچھا, تو یہ اور پھر اردو فارسی بہت کم جانتا تھا, حالانکہ میں اگر موقع. اور شاعری کے خاص طور پہ مجموعے آپ کے ہیں بہت میں نے دیکھے تھے. بس وہی مطالعے کا شوق تھا. اچھا, یہ شوق مجھے گو ورثے میں ملا, لیکن ماحول گھر کا ایسا تھا تعلیمی قسم کا. والد ظاہر ہے کہ بالکل پروفیسر ہونے کی وجہ سے ان کا اڑنا بچھونا کتابیں تھیں. بے شک. تو میں اس دور میں سے بھی گزرا جب مجھے پڑھنا اور لکھنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ذہین قسم کی بات ہے, بالکل بیکار. اور وہ بیکار یعنی جو ایک والد سے بغاوت کا دور ہوتا ہے اس صورت میں یہ بیکار نظر آتا. چنانچہ اس کے بعد مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ سوائے کرکٹ اور کرکٹ میں جو مختلف کرکٹرز ہیں ان کی مجموعی یا انفرادی سکور جمع کرنے کے مجھے اور کوئی شوق نہیں تھا. یہ بھی کوئی 1 سال کا دور. اب خود نہیں کھیلتے تھے؟ خود بس ایسا ہی کھیلتا تھا کہ سٹائل زیادہ اچھا تھا لیکن کھیل کمزور تھا. اچھا. اس کے بعد یہاں کراچی میں آنے کے بعد نہ صرف آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی بلکہ یہ شوق پیدا ہوا کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنے اندر سمویا نہیں ہے, اور پھر ہر چیز کو اس زمانے میں میں نے ایک بائیں بازو کی اینک سے دیکھا, یعنی بائیں بازو کی. اچھا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایوولوشن کا جو ہے تدریج کا جو سلسلہ ہے اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو سیاست کے کیڑے نے کچھ گہرا بھی کاٹا تھا اس حد تک کہ میں سمجھتا تھا کہ صاحب جو بھی کتاب مغرب میں لکھی ہے وہ یقیناً کمزور اور گھٹیا ہے, اور جو کتاب بھی روس سے یا روسی ادب سے متاثر ہو کے لکھی گئی ہے وہ مثلا لوئی اراگون کو فرانسیسی جو اس کو میں بہت ہی بڑا شاعر اور ناول نویس سمجھتا تھا. اب بعد میں جب ڈسلیوژنمنٹ, ہاورڈ فاسٹ کو تو خیر کو خدا مانتے تھے, بعد میں جب کچھ ڈسلیوژنمنٹ کا دور آیا تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی اصل میں کچھ تقریباً پٹی پٹائی اور کلیشیز کی بات کرتا ہے. میرا مطالعہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوا جب میں انگلستان پہلی دفعہ پہنچا. مثلاً باوجود اس بات کے کہ ڈرامے پہ بہت کچھ پڑھا لکھا, میری زندگی میں پہلی بار جب مجھے شیکسپیئر کے کسی کھیل کا مطلب سمجھ میں آیا تو وہ اس وقت جب میں انگلستان میں 54-58 کا جو سب سے سستا ٹکٹ ہوتا ہے کٹوا کے کھڑا ہو کے 2.5-3 گھنٹے میں نے وہ کھیل دیکھا. تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ کھیل ہے کیا, ورنہ اس سے پہلے میں اس امپریشن کو لوگوں تک پہنچانے میں تو کامیاب ہوتا تھا کہ میں شیکسپیئر بھی پڑھ چکا ہوں اور اس کے کھیل پڑھے بھی تھے, لیکن سمجھ میں بالکل نہیں آیا. اچھا یہ بتاؤ نا, اس سے پہلے انٹرلیوڈ آتا ہے تمہارا آسٹریلیا والا, اس میں بے شک تمہارا ٹی وی وغیرہ سے نہیں رہا لیکن ریڈیو خاص طور پہ ریڈیو میں میں سمجھتا ہوں سیکھا تم نے بہت. خاص طور پہ تم نے خود سے اسکرپٹ جو لکھے تھے وہ میں نے دیکھے, پرفارمنس بھی بعض, اور اس بعض اسکرپٹ جو وہاں سے تم لائے تھے, جو کتابیں لائے تھے, خاص طور پر اس زمانے میں تمہارا رجحان ادب سے ہٹ کے تھیٹر کی طرف زیادہ پروناؤنس میں نے دیکھا. یہ آسٹریلیا, اور آتے ہی پھر تم نے کوشش کی کہ اپنے اس کو ریڈیو کی نوکری وغیرہ چھوڑ کے کہ تم اپنا ایڈونچر کرنے کے لیے, جو ایڈونچر ہی کہنا چاہیے یا فریوالٹی جس کو یوں کہنا نہیں, فریوالٹی تم اب کہتا ہوں آگے وہ تم نے اس کے, کیونکہ دیکھو جہاں آ کے تم نے فریوالٹی سے گریز کیا. یہ تمہارا کون سا پروگرام تھا جو انٹلیکچوئل پروگرام بعد میں جس کی تم نے معذرت کی تھی, کیا جس میں خطوط سے شروع ہوا تھا؟ جی ہاں, کیا نام تھا؟ یہی نام ایسا ہی تھا, کچھ میرے نام ہی کے ساتھ منسلک تھا کچھ. نہیں مجھے نہیں, اس لیے اس کا نام کیا تھا کچھ یاد ہے؟ ضیاء محی الدین کے ساتھ. ضیاء محی الدین کے ساتھ, ہاں. تو جب تم اس میں آئے تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ ضیاء جو تھا جو یہ کرتا تھا, میں کیا عرض کروں,
تو پھولدار قمیض پہن کے جو آتا تھا، پھولدار قمیض پہن کے آتا تھا اور ممولوں کو شاہی سے لڑاتا تھا اور پھر اس بیچ میں موقع ہو یا نہ ہو، بھئی اب یہ دیکھیں انٹرویو تو میرا کر رہے ہو، غزل کسی اور کی سنوا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس لیے کہ اس میں فٹ اس بات کو تو آپ نہیں بھولے کہ جس دن آپ کو میں نے بلایا تھا مہمان کی حیثیت سے، اس دن آپ کی غزل نہیں پڑھوائی تھی، 14ویں کا چاند یا کیوں نہیں پڑھوائی تھی؟ اور پڑھوا سکتے تھے، اس کا تو مجھے گلہ ساری عمر رہے گا، یہ تو میرے دل پہ ایسا داغ ہے۔ اور پھر یہ اچھا تو لوگوں کو یہ عجیب بات لگی کہ یہ ضیاء محی الدین کہاں سے نکل آیا جو who is part teacher part scholar، یہ مطلب ہے نا، اس کو تو یہ تو شو بزنس کا خیر اسکالر کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، نہیں میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جو بعض لوگوں تک یہ بات پہنچی یا ان کو برا لگا وہ یہ کہ یہ اس قدر سنجیدگی کی طرف کیوں یا ادب کی طرف کیوں، یہی مطلب ہے نا۔ تو بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ دراصل یہ ضیاء محی الدین زیادہ قریب ہے میرے بنسبت اس کے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہنے کو کہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ وہ ضیاء محی الدین ہے جس کو میں جانتا تھا، جس کی ابتدا ہوئی تھی، لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ کیوں ڈیبل کر رہا ہے لٹریچر میں، یہ ان کے یہ نام کیوں لیتا ہے مہدی افادی وغیرہ کے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ بہر صورت اب میں کہہ نہیں سکتا، میں تو ناخوش ہوں کہ مگر میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ناخوش اس بات پہ ہوا کہ وہ پروگرام زیادہ دن نہیں چلا، جی وہ بھی ٹھیک تھا، زیادہ دن چلنے والی چیز ہے ہی نہیں تھی، وہ ایک تھرڈ پروگرام قسم کی چیز تھی یا کوشش یہ تھی، تھرڈ پروگرام سے مطلب یہ اس میں یہ تھا کہ بعض دفعہ جو 3 یا 4% لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی چیز کر دی جاتی، یہ سوچتے ہوئے کہ باقی کے لوگ اس کو بڑی آسانی سے گھنڈی گھما کے بند کر دیں گے، اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ہونا یہی چاہیے کہ اگر آپ کو پسند کوئی چیز نہیں آئے تو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کو بند کر دیجئے، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بند بھی نہ کریں اور چیز جو ہو وہ عین ان کی مرضی کے مطابق ہو، وہ یہ نہیں وہ، اور اگر آپ ان سے کہیں صاحب آپ بند کر دیجئے، آپ نہ دیکھیے، تو کہتے ہیں واہ ہم نے تو فیس دی ہے اس کی 75 روپے، یہ ہم کیوں نہ دیکھیں۔ اچھا تو یعنی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اس ملک میں جو انتظار کرتے ہیں ان 15 منٹ یا 16 منٹ کا، جب سارے وہ کمرشل نہیں آتے جس میں ایک آئس کریم اور ایک دوسری کریم لگانے والی، وہ یعنی ان کے پسندیدہ پروگرام وغیرہ، اور کون سے صابن سے دھوئے جائیں، یہ ان کے پسندیدہ پروگرام ہوتے ہیں، اور وہ جب تک آخری وقت وہ پرچم نہیں لہراتا قومی، اس وقت تک بہت افسوس سے بعد میں وہ بند کرتے ہیں کہ اب ختم ہو گیا۔ تو خیر یہ تو روایت ہے دیکھنے والوں کی، جو چینلز اور بڑھیں گی میرے خیال میں لوگ ذرا اور ڈسرننگ ہو جائیں گے۔ قصہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے فریولس کہا تھا شروع میں کہ کیسے میں اتنی ایک گمبھیر، جو آپ کا لفظ تھا میرا نہیں، ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے میں کس طرح ان چیزوں کی طرف آیا جو معمولوں سے کیا لگانا، اس کی داستان بہت دلچسپ تو نہیں لیکن سمجھ میں آنے والی۔ جب میں باہر گیا تو میں خاص طور پہ اس مقصد کے لیے گیا کہ اب تھیٹر کی دنیا کو مجھے اپنا پیشہ بنانا ہے، پیشہ یعنی صرف اس کو شوق کی حد تک نہیں رکھنا، اس میں پیشہ ور ہونے کی حیثیت۔ یہاں میں ایک انٹرپشن یہ کروں گا کہ شو بزنس جو ضیاء محی الدین شو ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، اور جو تمہارا تھیٹر ہے جس کے لیے تم گئے تھے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ میں آ رہا ہوں نا اس کی طرف کہ یہ جو شو ہے جس کی وجہ سے یہاں میری بدنامی شہرت اس حد تک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شہرت ہی کہنا چاہیے، ضیاء محی الدین شو چلا آ رہا ہے، تو آپ نے سنا، تو اس کی طرف آنے میں اور اس کے پیچھے وہ ان تمام 14-15 سال کی محنت اور تجربہ ہے جو اگر میرے پاس نہ ہوتا تو میں اس طرح کی جسے آپ ہلکی سی یا ہلکی پھلکی یا فریولس چیزیں وہ نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر رہ کر کے کیا سیکھا، کیا پایا۔ کوئی میں ڈرامہ اسکول بھی گیا، اکیڈمی رائل اکیڈمی میں بھی سے بھی میں تعلیم حاصل کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اداکار، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں بھی کسی جگہ سوائے اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی جگہ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ کسی اسکول میں جا کے انسان ڈرامے کی تعلیم یعنی اداکاری کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک اس کے لیے مدد تو ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اس کے بعد اداکار نہیں بنتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جتنے طالب علم باہر ڈرامے کے اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں وہ ان میں سے 60% لوگ باہر نکل کے بال تراشنے کی دکانیں اور بیمہ کمپنیوں کی نوکریاں نہ کریں، وہ سیدھے سیدھے اداکار بن جائیں۔ ان میں 100 میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو سنجیدگی سے اسی پیشے میں آتے ہیں، چلتے ہیں، پھر بعض بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ اچھا میں اب اداکار کو اور سٹار کو بھی اس میں بھی میں تمیز پیدا کر رہا ہوں۔ سٹار وہ ہوتا ہے
جس کے پاس 4 موٹریں ہوتی ہیں اور جس کے بارے میں ہر ہفتے ایک نہ ایک اسکینڈل چھپتا ہے، گفتگو ہوتی، اور جو بقول بزنس والے لوگوں کے جو ڈرا کرتا ہے لوگوں کو کہ اس کا نام آپ نے دے دیا کہ صاحب اس فلم میں ابن انشا اداکاری کر رہے ہیں، تو لوگ ٹکٹ خریدیں گے یا واپس کریں گے. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.